أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلا ہرگز نہیں، اذا دکت الارض جب کوٹا جائے گا زمین کو، دکن دکا کوٹنا، بار بار کوٹنا، وجاء ربک اور آئے گا آپ کا رب، والملک اور فرشتے، صفا صفا صف در صف، وجیء اور لایا جائے گا، یومئذ اس دن، بجہنم جہنم کو، یومئذ اس دن، یتذکر الانسان سمجھ جائے گا انسان، وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى اور اب کیسے ہے اس کے لیے سمجھنے کا فائدہ، یقول وہ کہے گا، یا لیتنی اے کاش کہ میں، قدمت وعلیکم السلام آگے بھیج لیتا، قدمت آگے بھیج لیتا، لحیاتی اپنی اس زندگی کے لیے، فیومئذ پس اس دن، فیومئذ پس اس دن، لا يعذب نہیں عذاب دیتا ہے، عذابہ احد اس کے عذاب جیسا کوئی بھی، ولا یوثق اور نہ کوئی باندھتا ہے، وثاقہ اس کے باندھنے جیسا، احد کوئی بھی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ اے مطمئن روح، اے مطمئن نفس، ارجعی تو لوٹ جا، الی ربک اپنے رب کی طرف، راضیۃً تو اس سے راضی ہونے والی ہے، مرضیہ اور وہ تجھ سے راضی ہے، فادخلی پس تو داخل ہو جا، فی عبادی میرے بندوں میں، صالحین نیک بندوں میں، وادخلی جنتی اور تو داخل ہو جا جنت میں۔ عزت نے پھر وہیں کلا کے لفظ سے آغاز کیا، کلا ہرگز نہیں، اور یہ لفظ جیسے ہم نے کل بھی بتایا تھا کہ اگلوں کے ذہن میں جو ایک سوچ، ایک نظریہ چل رہا ہوتا ہے اپنے رویوں کے حساب سے اور اس کے نتیجے کے حساب سے، تو یہ لفظ اس کے رد کے لیے آتا ہے، تو تم لوگوں نے جو سوچ سمجھ کے رکھا ہے کہ بھئی آخرت آنی نہیں ہے، دنیا کا نظام فنا نہیں ہونا ہے اور آگے کوئی حساب کتاب نہیں ہونا ہے، کلا ہرگز نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ سوچ، یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے۔ اذا دکت الارض جب کوٹا جائے گا زمین کو، دکن دکا بار بار کوٹنا، حالانکہ سور تو ایک ہی بار پھونکا جائے گا جب قیامت برپا کرنی ہے، لیکن اس قیامت برپا ہونے کا جب سور پھونکا جائے گا تو پھر سارا نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا اور ایک ایک کر کے سب گرنا شروع ہو جائے گا، اور جب کوئی چیز گرتی ہے تو ظاہر ہے وہ نیچے والے کو کوٹتی ہے، اس کے اوپر دوسری چیز گرے گی، یعنی ایک لینٹر گرا، اس کے اوپر دوسرا لینٹر گرا، پھر تیسرا لینٹر گرا، تو وہ بار بار جو ایک طے بتائے گرنا شروع ہو جائیں گی چیزیں، فرمایا اس کو کوٹ دیا جائے گا، اور کوٹا بھی اس انداز سے جائے گا کہ نہ یہاں کوئی عمارت نظر آئے گی، نہ یہاں کوئی کھائی نظر آئے گی، نہ کوئی درخت، نہ کوئی پہاڑ نظر آئیں گے، بلکہ بالکل ایک صاف اور چٹیل میدان، ہموار میدان کر دیا جائے گا پوری زمین کو، اور اس موقع پر
جب یہ سب کچھ ہو جائے گا اور انسانوں کو دوبارہ قبروں سے کھڑا کر لیا جائے گا، وَجَاءَ رَبُّكَ، اور آپ کا رب بھی فیصلہ کرنے کے لیے آ جائے گا، وَالْمَلَكُ، اور فرشتے بھی آ جائیں گے، صفاً صفا، صف در صف۔ مفسرین اس بارے میں بیان کرتے ہیں کہ یہ جو صفیں ہیں فرشتوں کی، کچھ نے کہا کہ جی یہ فرشتوں کی صفیں بھی وہاں پر میدان محشر میں آ جائیں گی، اور یہ انسان اور جن کو ہر طرف سے احاطہ کیے ہوئے ہوں گی، گھیرے ہوئے ہوں گی، تاکہ وہ بھی دیکھ لیں کہ ان انسان اور جن کا اب یہاں پر کیا حشر اور کیا انجام ہوتا ہے، نیک لوگوں کا کیا ہوتا ہے اور برے لوگوں کا کیا ہوتا ہے۔ کوئی نے تو ایک ہی صف بنا دی دائرے کے اندر، کچھ کہتے ہیں کہ جی 7 صفیں ہوں گی فرشتوں کی، ہر آسمان، ان کے 7 آسمان ہیں، ہر آسمان میں جتنے فرشتے رب نے رکھے ہیں ان آسمان والوں کی ایک الگ صف، یعنی پہلے آسمان کے فرشتوں کی ایک الگ صف، دوسرے آسمان کے فرشتوں کی ایک الگ صف، تیسرے آسمان کے فرشتوں کی ایک الگ صف۔ اس لحاظ سے 7 صفوں کے اندر 7 آسمان کے فرشتے یہاں جمع ہو جائیں گے میدان محشر کے اندر ہی۔ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اور اس دن جہنم کو بھی سامنے ظاہر کر دیا جائے گا۔ اور حدیث میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جہنم کو لایا جائے گا تو جہنم اتنی بڑی ہے کہ اس جہنم کو 70,000 لگامیں پڑی ہوں گی۔ لگام سے آپ یوں ہی مراد لے لیں کہ اس کو سنگل اور زنجیریں پڑی ہوئی ہیں، جن زنجیروں کو کھینچ کے اس کو نیچے سے اوپر لایا جاتا ہے۔ جیسے ٹرانسفارمر پر چڑھانا تو پلی لگا کے زنجیر سے کھینچتے ہیں اس کو، اس طریقے سے جہنم کو بھی زنجیروں کے ساتھ کھینچا جا رہا ہے، اور 70,000 زنجیریں اس کو ڈالی ہوئی ہیں جہنم کو، جس کے ساتھ ان کو کھینچا جا رہا ہے۔ 70,000 زنجیریں، اور ہر زنجیر کے ساتھ 70,000 فرشتہ ہے، ایک زنجیر کو 70,000 فرشتہ کھینچ رہا ہے۔ اب آپ خود حساب لگا لیں کہ 70,000 زنجیروں کے ساتھ کتنا فرشتہ ہوگا، اور جہنم کتنی بڑی اور کتنی گہری ہوگی کہ اتنی بڑی تعداد فرشتوں کی اس کو کھینچ کے وہ اوپر سامنے لے کے آ رہی ہے۔ یومئذ، اس دن جب انسان قبر سے دوبارہ اٹھے گا اور ساری مخلوق، ساری کائنات کے انسانوں کو اپنے ارد گرد جمع پائے گا، اور آگے فرشتوں کی صفیں بھی دیکھے گا، جہنم کا بھی نظارہ دیکھے گا، اس دن یتذکر الانسان، انسان کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا کر کے آیا دنیا میں، اس وقت سمجھ آئے گی۔ آج تو انسان غافل بیٹھا ہوا ہے، بے پرواہ ہے، اس کو یہ یقین ہی نہیں آ رہا کہ بھئی میں نے مر کر دوبارہ زندہ ہونا ہے اور میرا حساب و کتاب ہونا ہے، اور نہ میری نافرمانیوں کے عوض مجھے جہنم جانا پڑے گا۔ آج یقین نہیں آ رہا کہ جب وہاں جہنم کو سامنے دیکھے گا اس وقت اس کو سمجھ آ جائے گی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، اب پچھتائے ہوت کیا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، تو رب بھی وہ کہہ رہا ہے وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، اب اس سے سمجھ آنے کا کیا فائدہ ہے؟ وَأَنَّا، اب کیا ہے، لہو اس کے لیے، الذکرہ نصیحت کا فائدہ، سمجھ کا فائدہ اب کیا ہے؟ یعنی جو وقت تھا سمجھنے کا، جس وقت میں سمجھنے کا اسے فائدہ آنا تھا، وہ وقت یہ گواہ بیٹھا ہے، اور اب اگر یہ سمجھ بھی لے تو اس کو اب سمجھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ یقولو، یہ انسان جو سمجھے گا اس موقع پر، جہنم کو آگے دیکھ کر یہ کہے گا یا لیتنی، اے کاش کہ میں، یا لیتنی، اے کاش کہ میں قدمت، آگے بھیج لیتا کچھ نیک اعمال، رب کے آگے ذخیرہ کرا لیتا، لحیاتی، اپنی اس آخرت کی زندگی کے لیے۔ دنیا کی زندگی میں بہت دوڑ دھوپ کی، بہت کچھ میں نے جمع کیا، کاش کہ میں اس آخرت کی زندگی کے لیے بھی کچھ جمع کر لیتا جو یہاں میرے کام آ جاتا اور جہنم سے میری خلاصی اور نجات کا کوئی ذریعہ بن جاتا۔ فیومئذ، یہ جو آگے 2 آیات ہیں، 2-3 آیات، ان کی تفسیر جو ہے، ان کا ترجمہ مفسرین نے 2-3 انداز سے کیا ہے۔ ایک تو ہے فیومئذ، بس آج دنیا کے زندگی کے اندر، لا يعذب،
نہیں عذاب دیتا ہے کوئی شخص، کوئی عذاب دینے والا ظالم سے ظالم ترین انسان ہو جائے، ظالم سے ظالم ترین انسان ہو جائے، وہ بھی ایسا عذاب دنیا میں نہ دیتا ہے نہ دے سکتا ہے، اس کی سوچ اور سمجھ سے باہر ہے، جیسا عذاب وہاں رب نے دینا ہے۔ دنیا کے اندر ویسا عذاب کوئی دے ہی نہیں سکتا، اور نہ کوئی سوچ سکتا ہے اس عذاب کی حد کو کہ میں کسی انسان کو، کسی مخلوق کو ایسا سخت عذاب دوں جیسا رب نے دینا ہے۔ وَلَا يُوسِكُ، اور کوئی باندھ بھی نہیں سکتا، کوئی جکڑ بھی نہیں سکتا جس طرح رب نے وہاں پہ جکڑنا ہے اور باندھنا ہے۔ ہم نے تو سنا تھا نا کہ جناب یہ امریکہ والے جو یہاں سے پکڑ کر لے کر گئے، افغانستان سے طالبان اور مجاہدین پکڑ کر لے کر گئے، وہاں جا کر چھوٹے پنجرے میں ان کو بند کر دیا، وہ سیدھے بھی نہیں ہو سکتے تھے، وہ الٹے کے الٹے پھنسے ہوئے بڑے مجبوری کے ساتھ۔ تو ہم نے سوچا کہ بھائی یہ تو بڑی سخت طریقے سے اس کو باندھ کے رکھا ہوا ہے، بڑا ظلم کے ساتھ کیا جا رہا ہے، لیکن رب کہہ رہا ہے کہ جس طریقے سے میں نے باندھنا ہے، دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا ظالم اس طریقے سے نہیں باندھ کے رکھ سکتا۔ جتنا مرضی ذہن لڑا لے باندھنے کا، جکڑنے کا، جس طریقے سے میں نے باندھنا ہے ویسا کوئی اور نہیں باندھ سکتا۔ ایک ترجمہ تو یہ ہے جس میں اشارہ کیا گیا دنیا کے لوگوں کی طرف، کہ دنیا کے لوگ ویسا نہ عذاب دے سکتے نہ ویسا جکڑ سکتے ہیں۔ وہ دوسرا ترجمہ ہے جس کی پھر قرات تھوڑی فرق ہو جائے گی، اس میں پھر پڑھا جاتا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذَّبُ، آیت کے اندر لفظ ہے یعذب، زال کے کسرہ کے ساتھ، وہاں پر ہے یعذب۔ اس کا معنی پھر یہ ہے کہ یہ کافر انسان جو دنیا کی دوڑ دھوپ میں لگا رہا اور اس نے آخرت کے لیے کچھ چیز جمع نہیں کی، کوئی محنت نہیں کی، کوئی فکر نہیں کی، جیسا عذاب اس کافر کو دیا جائے گا ویسا عذاب پھر اور کسی کو بھی نہیں دیا جائے گا۔ اور اگلی آیت دی وَلَا يُوسَقُ، اور نہیں جکڑا جائے گا اس کے جکڑنے کے جیسا کسی اور کو، جیسا اس کو جکڑا جائے گا، جیسا اس کو رب باندھے گا وہاں پہ جس نے آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، ویسا رب کسی اور کو نہیں باندھے گا۔ آگے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان والی نفس، اطمینان والی جان، وہ جان جو رب کی وحدانیت کے اوپر، رب کی توحید کے اوپر مطمئن ہو گئی، اس کو توحید سے کوئی پریشانی نہیں لاحق ہوئی کہ کیا میں سارے اختیارات اور سارے مشکلات کو حل کرنے والا صرف ایک رب کو مان کے بیٹھ جاؤں۔ اس کے ذہن میں اس حوالے سے کوئی پریشانی نہیں آئی، کوئی خلش نہیں آئی، وہ مطمئن ہو گئی، ایک اللہ کو اپنا رب مان کر، اپنا حاجت روا مشکلوں کو کشا مان کر وہ مطمئن ہو گئی نفس، اور دوسرا نبی علیہ السلام کو اپنا رسول مان کے مطمئن ہو گئی کہ ہمیں شریعت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں جو کچھ بھی تعلیمات لینی ہیں وہ نبی علیہ السلام سے لینی ہیں، اور جو وہ ہمیں دے دیں گے ہم اس پہ مطمئن ہیں، ہمیں کسی اور سے دین کے معاملے میں تعلیمات لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی کسی اور سے اگر لیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر مطمئن نہیں ہے۔ جس طریقے سے اگر کوئی رب ذوالجلال کا دامن چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلا جائے اس کا مطلب ہے کہ وہ رب پہ مطمئن نہیں ہے، تو وہ نفس مطمئنہ نہ ہوئی۔ پھر نفس مطمئنہ تبھی بنے گی کہ جب رب کے اوپر، اللہ کے اوپر وہ مطمئن ہو جائے کہ جو رب ہے اس نے میرا ہر کام کر دینا ہے، مجھے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر اس نے میرا کام نہیں کرنا ہے تو کوئی اور کر بھی نہیں سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کی رسالت پر مطمئن ہو جائے کہ جو بھی شریعت کے معاملات ہیں، دین کے معاملات ہیں، تعلیمات وہ آپ نے ہمیں دے دی ہیں، اور جو آپ نے ہمیں نہیں دی ہیں اس کا ہمارے دین سے تعلق نہیں ہے، اور ہمیں دین کے معاملات میں آپ کے علاوہ کسی اور سے کچھ لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو مطمئن نفس تبھی بنے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اطمینان کا پہلو، مطمئن ہو جائے کہ جو رب نے ہماری قسمت میں لکھا ہے وہ ہمیں مل جانا ہے،
اور جو ہماری قسمت میں رب نے نہیں لکھا ہے وہ ہمیں نہیں ملنا ہے۔ تقدیر کا پہلو جو ہے اس پر بھی مطمئن ہو جائے کہ جو میرے رب نے میری لکھا ہے وہ مجھے ملنا ہے۔ میرا لکھا ہوا فائدہ، مجھ تک آنے والا فائدہ کوئی اور نہیں لے کے جا سکتا، اور جو مجھ تک نہیں آنا ہے وہ کوئی مجھ کو پہنچا نہیں سکتا ہے۔ تو تقدیر کے معاملے میں مطمئن ہو جائے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت ایسے مطمئن نفس کو مخاطب کرتا ہے کہ اے نفس جو دنیا میں مجھ پر مطمئن تھی، میرے نبی کی تعلیم پر مطمئن تھی، اور میری قضا پر جو میں نے تیری قسمت میں لکھ دیا تھا، تھوڑا لکھا یا زیادہ لکھا، تو اس پر مطمئن رہی دنیا کے اندر، چل اب ارجعی الی ربک، لوٹ چل اپنے رب کی طرف۔ مفسرین نے اس آیت کے بارے میں بھی دو موقع بیان کیے ہیں کہ ایک تو موقع جب اس جان کو اس کے جسم سے نکالا جاتا ہے، مرنے کا وقت جب ہے، تو اس وقت بھی رب کے حکم سے فرشتے اس کو نفس مطمئنہ ہی کہتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ چلا نکل اس جسم سے، اب رب کی طرف چلے، ارجعی الی ربک، چل اپنے رب کی طرف، آج چلیں، تیرا رب تجھ سے بہت شوق رکھتا ہے ملاقات کرنے کا۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن کی روح نکالنے کا وقت آتا ہے تو فرشتے آ جاتے ہیں اور اس کو آگے خوشخبریاں دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ چل آ جا، نکل اس جسم سے، تیرا رب تجھ سے ملنے کا بڑا شوق رکھے بیٹھا ہے، آپ اپنے رب کے پاس چل۔ تو وہ جو نفس ہوتی ہے جس دنیا میں مطمئن تھی، وہ فوراً سے نکلتی ہے یہ سن کے کہ میرا رب مجھ سے ملنا چاہتا ہے، وہ فوراً سے جسم سے نکل آتی ہے۔ اور فرشتے یہ بھی کہتے ہیں کہ راضیتن، اے روح تو راضی ہونے والی ہے، تیرے رب نے تیرے لیے کیا نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں، کیا ثواب تیار کر کے رکھا ہے، جب تو وہ دیکھے گی تو رب سے راضی ہو جائے گی۔ اور مرضیہ، تو بھی ایسی روح ہے کہ جس سے تیرا رب راضی ہو گیا ہوا ہے، تیرے اعمال کی بنیاد پر، تیری توحید پر، تیری اطاعت پر، تیرے اطمینان رہنے پر تیرا رب تجھ سے راضی ہو چکا ہوا ہے، چلا جا، چلیں۔ ایک ترجمہ یہ ہے، ایک تفسیر یہ ہے کہ اس کی وفات کے وقت اس کو یہ خوشخبری دی جاتی ہے، اور دوسری یہ ہے کہ جب رب ذوالجلال نے قیامت برپا کرنی ہے اس وقت رب ذوالجلال روحوں کو حکم دے گا کہ چل روح اپنے وجود میں داخل ہو جا، واپس اس وجود میں جس کے اندر تو نے دنیا میں زندگی گزاری تھی، واپس اسی روح اسی جسم کے اندر اب تو واپس چلی جائے۔ فادخلی فی عبادی، اور ان جسموں میں داخل ہو کر تو میرے ان نیک اور صالحین بندے جن کے لیے میں نے جنت کا فیصلہ کر رکھا ہے، تو بھی اس صف میں شامل ہو جا، میرے صالحین اور جنت جانے والے بندوں کی صف میں تو بھی شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور ان کے ساتھ تو بھی میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ جو نتیجہ، یہ جو انعام دیا ہے، یہ رب نے نفس مطمئنہ کے لیے رکھا ہے، اور نفس مطمئنہ کی تشریح ہم نے کر دی۔ تو مطمئن نفس جو ہے وہ اسی طریقے سے ہوگا۔ اگر ان میں بے صبریوں اور پریشانیوں کا ہم مظاہرہ کریں گے کہ ہم رب کی وحدانیت پہ ہی مطمئن نہیں ہیں، ہم رب کے مشکل کشا ہونے پر ہی مطمئن نہیں ہیں، ہم نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو لینے پر مطمئن نہیں ہیں، ہم رب کی قضا جو اس نے ہماری قسمت میں لکھا ہے تھوڑا زیادہ سے مطمئن نہیں ہے، پھر تو ہم نفس مطمئنہ کے زمرے میں نہیں آتے۔ نفس مطمئنہ بننے کے لیے ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا پڑے گا، اور جب ان چیزوں کا اہتمام کریں گے تبھی نتیجہ آگے سے نکلے گا جو رب ذوالجلال نے نفس مطمئنہ کے لیے بیان کیا ہے، کہ ایسے نفس کو کہا جائے گا کہ چل اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ اور اگر نفس مطمئنہ نہ ہوئی تو نہ یہ رب سے راضی نہ رب اس سے راضی۔ نافرمانوں سے کون راضی ہوتا ہے جی؟ دوبارہ ترجمہ کر لیں ایک دفعہ اس کا۔ کلا، ہرگز نہیں، اذا دکت الارض، جب کوٹا جائے گا زمین کو، دکن دکا، کوٹنا پھر کوٹنا، وجاء ربک، اور آئے گا آپ کا رب، والملک، اور فرشتے، صفاً صفا، صف در صف، ایک کے بعد ایک صف،
وجیء اور لایا جائے گا یومئذ اس دن بجہنم جہنم کو، یومئذ اس دن یتذکر الانسان یتذکر سمجھ لے گا انسان، وَأَنَّا اور کیسے ہے لہو اس کے لیے الذکریٰ سمجھنے کا فائدہ، یقول وہ کہے گا یا لیتنی اے کاش کہ میں قدمت آگے بھیج لیتا لحیاتی اپنی آخرت کی زندگی کے لیے، فیومئذ پس آج کے دن اس دنیا کے دن لا یعذب نہیں عذاب دیتا ہے عذابہ اس رب کے عذاب جیسا احد کوئی ایک شخص ولا یوثق اور نہ ہی کوئی باندھتا ہے وثاقہ اس رب کے باندھنے جیسا احد کوئی شخص، یا ایتھا النفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ، اے دنیا میں اطمینان سے رہنے والی مطمئن رہنے والی روح جان، ارجعی تو لوٹ چل الی ربکی اپنے رب کی طرف، راضیتاً تو اس سے راضی، مرضیہ وہ تجھ سے راضی، فادخلی پس تو داخل ہو جا فی عبادی میرے نیک بندوں میں، وادخلی جنتی اور تو داخل ہو جا میری جنت میں۔ ٹھیک ہے بھائی۔